بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے سیالکوٹ سے ظہور الہی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے چینلز موجود ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے نشر ہوتے ہیں اور جس میں بعض لوگوں کو جادو ٹونے سے نجات دلانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ والدہ کا نام، متاثرہ شخص کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں اور یہ لوگ علم نجوم کے ذریعے مستقبل کے بارے میں علم حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے چینلز کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جیسے کہ یہ چینل، جیسے آپ نے بتایا کہ جادو ٹونا، کہانت اور اس نجوم اس قسم کی ترویج کے لیے پروگرام نشر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ اور تباہی ہے۔ اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان علوم کی بنیاد ہی جھوٹ، دجل اور فلکیات کے ذریعے سے علم غیب جاننے کے دعوے پر ہوتی ہے، اور در حقیقت یہ ان کا محض دعویٰ ہی ہوتا ہے یا پھر ان کی باتوں کی بنیاد شیطانی جنات ہوتے ہیں۔ بلکہ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان شعبدہ بازوں کو علم فلکیات وغیرہ کا کوئی علم نہیں ہوتا، مال بٹورنے کے لیے ایسے جھوٹے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ویسے اگر غور کریں تو ایسی چیزیں جاہل، کم علم اور کمزور ایمان والوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں اور کاہنوں کی خوب مذمت فرمائی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے وہ چاہے جہاں سے بھی آ جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پس وہ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ حالانکہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھیں، انہیں فائدہ نہیں دے سکتی تھی، اور یقیناً انہوں نے جان لیا تھا کہ جس نے بھی اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بھی لے کر آئے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کل عدم کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام نہیں سنوارتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح کتب حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا قیافہ شناس سے جا کر پوچھتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب یہاں ان کے پاس کوئی جائے یا ان سے رابطہ کرے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں ایک ہی طرح ہے، اور اسی بنا پر ایسے پروگرام دیکھنے سے بچنا ضروری ہے، چاہے وقت پاس کرنے کے لیے دیکھنا ہو تب بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ جبکہ ان پروگراموں میں موجود لوگوں سے رابطہ کرنے کے بارے میں تو وعید پہلے گزر چکی ہے، اور گھر کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پروگراموں سے اپنے ماتحت افراد کو بچائیں، ان سے رابطہ اور تعلق رکھنے سے روکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے چینل سے دیگر مسلمانوں کو خبردار کرے جو محض مال بٹورنے کے لیے پیش کیے جانے والے پروگرام پیش کرتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد ہی وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خود بھی تباہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے چینل سے بچا جائے۔ دوسرا خط میں ملتا ہے ملتان سے خان محمد فارانی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا حسد کے خدشے کے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس کے بارے میں نظر بد کا خدشہ ہو تو صحیح ثابت شدہ سنت یہ ہے کہ انسان برکت کی دعا دے،
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان اپنے آپ میں یا مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر بد با اثر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جس میں سیدنا ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سہل ابن حنیف کے پاس سے گزرے اور اس وقت وہ غسل کر رہے تھے۔ اس پر عامر نے یہ کہہ دیا کہ آج سے پہلے میں نے اتنی صاف شفاف رنگت والی جلد کبھی دیکھی نہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سہل فوری طور پر زمین میں گر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور ان کو بتلایا گیا کہ یہ سہل بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کسی کی نظر پر شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر ابن ربیعہ پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کو نظر بد کے ذریعے کیوں مارتے ہو؟ جب تمہیں اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر ابن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، پاؤں گھٹنوں تک، تہبند کے اندرونی حصے کو دھو کر وضو والا پانی دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو سہل کے اوپر ڈال دیا۔ اس طرح وہ پھر اس سے بالکل ہی شفایاب ہو گئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو اچھی چیز اچھی لگے، کوئی بھی چیز ہو اور نظر لگنے کا خدشہ ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا جائے۔ تو اس بارے میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے بعض کتب حدیث میں کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اہل و عیال اور مال کی شکل میں کوئی بھی نعمت عطا کرے اور بندہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے تو اسے اس نعمت میں موت کے علاوہ کوئی آفت نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ اسی آیت کی عملی تفسیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اہل علم اس کے ذکر کے قائل بھی ہیں، چنانچہ علماء کرام کے ہاں جب کسی انسان کو کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس کے تلف ہونے، نظر بد لگنے کا خدشہ ہو یا اس چیز کے مالک کے تکبر یا خود پسندی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو وہ مذکور آیت کی تعمیل میں یہ الفاظ کہہ سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو خدشہ ہو کہ اس کے نظر دل کو بھا جانے والی چیز کو لگ جائے گی تو یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے شخص کو یہی کہا تھا کہ تم نے اسے برکت کی دعا کیوں نہیں دی۔ تاہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے الفاظ وہ شخص کہے گا جسے اپنی ذاتی دولت اچھی لگے، جیسے کہ اس باغ کے مالک کے نیک شخص نے کہا تھا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو لہذا اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔